پانی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محفل بی بی سکینہ علیہ السلام 1442 محرم کی یہ دوسری مجلس اور دوسری شب شروع ہونے والی. عزادارہ نے ابا عبداللہ الحسین، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا مگر آپ کو قرآن کی آیت کا ریفرنس نہیں دیا تھا، آج دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو قرآن کا بھی ریفرنس دے دوں. خداوند متعال سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَسْكَهُ قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی ہنسو کم اور غم زیادہ کرو. قرآن کا حکم ہے. فلسفہ بہت ساری ڈسکشن کل ہو چکی ہے، آج اسی آنسو کے اوپر ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. رونا بہت ہے ہمیں. اب آنسوؤں کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. انسان خوش ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، انسان غم میں ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، انسان مصیبت میں ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، انسان جب بلا میں گرفتار ہوتا ہے تب بھی روتا ہے. بہت سارے رونے کی نوعیتیں ہیں. اور جھگڑا ہو جائے اور انسان اگر غصے میں آ جائے تو غصے کی حالت میں روتا ہے. خاص طور پر اگر یہ قضیہ اور مس انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں ہو تو پوچھئے مت. مہابھارت شروع اور سب سے پہلے اگر کسی کے آنسو بہیں گے تو عورتوں کے. ہمارے بھی بہتے ہیں، بہاتی ہیں یا بہاتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. صلوات پر محمد والے مگر عزیزان محترم، آپ اگر ریسرچ کر کے دیکھ لیں، صنف نازک کی حیثیت سے عورتیں زیادہ روتی ہیں. ان کی صنف خدا نے جو بنائی ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے. تھوڑی تھوڑی چیز میں ان کے آنسوں سے آنکھیں بھر جاتی ہیں. آپ نے کچھ ایموشنل بات کہہ دی، آنکھوں میں سے آنسو شروع ہو گئے. یہ ایموشن سے، یا ہم یہ کہیں کہ اپنی آنسوؤں کے ذریعے سے آپ سے کام نکلوانا چاہتی، مگر یہ نیچر ہے. اور مرد جو ہے نا وہ روتا ہے مگر کم روتا ہے، مگر مرد کو بھی رونا چاہیے. ایک اور رونا ہے جو بچے کا رونا ہے. بچہ روتا ہی ہے اور بچے کی جو زبان ہوتی ہے وہ رونے کی ہوتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ایمبریو ہوتا ہے، تو اس کے پاس تو زبان ہوتی نہیں ہے. اس کی اگر کوئی زبان ہوتی ہے تو رونے کی زبان ہوتی ہے. وہ آنسوؤں کے ذریعے سے میسج پہنچاتا ہے.
ریلے کرتا ہے قدرت کی، خدا کی قدرت دیکھیں عزیزان محترم. اب اس میں بھی تفرقہ ہے، اس میں بھی تبدیلیاں ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو اس کا رونا الگ ہوتا ہے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے رونا الگ ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے، بچے میں غصہ بھی ہوتا ہے، جب اگنور کیا جائے تو بچہ غصہ کھاتا ہے، اس کی رونے کی حالت الگ ہوتی ہے. بھوک لگتی ہے تو رونے کی الگ بات ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک ماشاءاللہ ہماری عورتوں کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر رونے کی کیفیت کو مائیں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے. عزیزان محترم، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے پیدائش کے بعد؟ کیوں؟ کیا فلسفہ ہے اس میں؟ اس کے اوپر بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا یہ کہہ کے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو داہنے یعنی لیفٹ بائیں حصے میں سلائیں. مولا نے اس وقت کہہ دیا مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مگر آج سائنس نے ترقی کی ہے، سائنسدانوں نے ترقی کی ہے، اور اس کے اوپر جب ریسرچ کیا گیا کہ آخر اس وقت کا چھٹا امام ایسی حدیث کیوں پیش کر دی، اور جب ریسرچ کر کے اس کے اوپر جب رزلٹ آ گیا تو پریشان ہو گئے. تعجب کی بات ہے عزیزان محترم، میرا مولا آج سے 1400 سال سے یا کچھ سے کچھ کم پہلے کہہ رہا ہے بات کو، اور آج کا سائنسدان آج تو نہیں مگر کچھ سالوں پہلے یہ بات طے ہوئی، اور لوگوں نے سائنسدانوں نے تقریباً 1000 عورتوں کو چیک کیا. 2 پروسیسز کے اوپر انہوں نے اس بات کو چیک کیا. کچھ ایسے بچوں کو داہنی یعنی رائٹ ہینڈ پہ سلایا، اور کچھ بچوں کو بائیں حصے میں سلایا، اور اس کا جو ریزلٹ آیا تعجب خیز ریزلٹ ہے. جو داہنی طرف سونے والا بچہ تھا وہ کچھ کمزور لگ رہے تھے، سارے بچے بے چین اور کمزور، مگر جو بائیں حصے میں جو سو رہے تھے بچے لیفٹ سائڈ پہ، وہ تندرست بھی تھے، نارمل بھی تھے، اور سکون سے سوتے بھی تھے. تعجب میں پڑ گئے کیا مسئلہ ہے. پھر سے ریسرچ کیا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، کہ آخر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے امام. ریسرچ ہوا تو پتا چلا چونکہ ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو بائیں حصے کے قریب ہوتا ہے، اور وہ ماں کی دل کی دھڑکن سننے کا عادی ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے چونکہ وہ دھڑکن بند ہو جاتی ہے جو اس کے لیے میوزک کا کام کرتی ہے، اس کے لیے سکونیت کا کام کرتی ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس دھڑکن کو سننا بند ہو جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے. یہ خراب. آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم میوزک کے بنا کچھ ہے بات نہیں ہے، سوتے نہیں ہیں، سکون نہیں آتا. ڈرائیونگ کرتے ہیں تو میوزک کے ساتھ لگا دو، پڑھائی ہوتی ہے تو میوزک کے ساتھ. تعجب کی بات ہے. آپ کو پتا ہے سائنس کے حساب سے سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ میوزک سننے سے ہمارا دل مریض ہو جاتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنیں کمزور ہو جاتی ہیں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس کے اوپر تبصرہ کرنے کو، کبھی اور انشاءاللہ موقع ملا تو میں بولوں گا اس کے اوپر. تو عزیزان محترم، آنسو سب سے بہترین آنسو کون سے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جو عشق الہی میں آنسو نکلے، سب سے بہترین آنسو. جو خوف الہی میں آنسو نکلے وہ سب سے بہتر.
اور جو عزائے ابا عبداللہ الحسین میں آنسو نکلے وہ سب سے بہتر کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ہے نا، آپ اگر سمجھ نہ سکے، چاہیے ریسرچ کریں آنسو کے پر، بہت سارے ماشاءاللہ سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا قطرہ، اللہ اکبر، کس طرح سے جب انسان رو لیتا. آج آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تفکر، دعوت تفکر دیتا ہوں آپ کو کھلے آپ. جب آپ امام حسین کی مجلس سے اٹھے رونے کے بعد، اب جو آپ کی کیفیت ہے اور رونے کے بعد مولا کے اوپر جو آپ کی کیفیت ہوگی، اس میں آپ خود تفریقہ لگا کہ کیسے بے سکونی کی حالت میں آپ اس محفل میں آئے تھے اور عزا خانے میں بیٹھ کے آپ کی سکونیت سٹیبل ہوتی جائی، اور جیسے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے آپ کا سکونیت اتنی برقرار ہو گئی کہ ساری دنیا آپ کے دماغ سے ہٹ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو کنیکشن لگا لیا، کچھ نہیں سوائے ابا عبداللہ. نعرہ حیدری یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. عزیزان محترم، صدموں کی وجہ سے سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے، صدمے یعنی غم، صدمہ ہوتا ہے، کوئی جوان کی موت ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، صدموں کی وجہ سے دماغ کے پردوں میں ورم پیدا ہو سکتا ہے، جسے طبی اصطلاح میں، میڈیکل لینگویج میں سمپل میننجائٹس کہتے ہیں. یہ ابتدا ہے میننجائٹس کی. دعا اور ذکر حسین سے آنسو بہانے سے دماغ ہلکا ہونے لگتا ہے. تجربہ کیجئے گا آج. جس کا جسم ہلکا، صرف دماغ نہیں، پورا جسم ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے. جسم کے تمام رگوں میں خون پوری طرف سے گردش کرنے لگتا ہے. اندر سے ایک عجیب سی چستی اور سکونیت پیش آتی ہے، انسان سکون میں رہ جاتا ہے. ہمارے بزرگ ہر نماز میں 2-3 مرتبہ ماتم کر کے روتے تھے، ہر نماز کے بعد آنسو بہاتے تھے. یہ آنسو، یہ مولا آپ کے ان آنسو کے محتاج نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کرتے ہیں مولا پہ رو کے. نہیں، فائدہ ہمیں ہوتا ہے، روتے ہم ہیں، رونے سے بھی فائدہ ہمیں ملتا ہے، سائنٹیفکلی بھی اور اسپریچولی بھی. صلوات والے محمد وآل محمد. اب آتے ہیں ہمارے ڈسکشن کا دوسرا مرحلہ، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، جس کو میں نے شروع کیا ہے. 3 دقیقے قیامت کے. جب یہ کتاب پبلش ہو گئی نا، تو ایک سافٹ ویئر انجینئر جس کا کام تھا، وہ رائٹر کہتا ہے کہ مجھے ایک کال ملا. اس نے مجھے کال کیا. توجہ کا طالب آزادی، آ جائیں اب تھوڑی سی وما علینا الا البلاغ کی بات ہو جائے. کہتا ہے اس نے کال کیا اور کہا جناب آپ کی اس کتاب میں مجھے اتنا بڑا انقلاب محسوس کر دیا، انقلاب آ گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہتا ہے میں ایک دیندار آدمی تھا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج و زکوٰۃ کر پڑھنے والا، مگر رفتہ رفتہ میں ایک بری عادت میں پھنس گیا. اب میں کیسے بولوں ممبر سے، مگر چلو مجھے ایک مقصد تک پہنچنا ہے. کہتا ہے میں گندی گندی فلمیں بیچنا شروع کر دی. اللہ اکبر. یہ شروع کر دیا، میرا تجارت جو تھا وہ چلنے لگا، اور اچانک مجھے موت کا مزہ چکھا گیا. 3 منٹ یا جو بھی اس نے چکھا ہے، اور اس نے دیکھا کہ جب حساب کتاب اس کا لیا جا رہا ہے تو اس کا جو وزن اس کے اوپر ڈالا گیا، اس کو اٹھانا اس کے لیے ناممکن تھا.
जितने भी लोगों ने इससे ये गंदी चीज ली थी उनके हिसाब से एक 100 kg का वजन उसके जहन पे बढ़ता गया। इतने हजार लोगों को इसने बेचा था, सारा वजन उसके ऊपर आ गया और वो कहता है मंजिल वो आई कि मेरे सारे अमल मिट गए और मैं उठने के नाकाबिल था, उठ नहीं सकता था अपने गुनाहों की वजह से। हिसाब तो बाद में होगा। कहता है जब मैंने ये आपकी किताब पढ़ी मैंने बहुत कोशिश की, रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे वापस ले जाए। करीबुल मौत का तजुर्बा। और आखिर में अहले हरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से और शफाअत से मुझे वापस ये जिंदगी मिली। और मैं ये कहने के लिए आपके सामने आया हूं कि आपने हर्फ दर हरफ जो कुछ इसमें लिखा है बिल्कुल सही है। आज इसकी जिंदगी चेंज हो गई। अज़ीज़ान मुहतरम, तफक्कुर करें, तफक्कुर। उस्ताद आयतुल्लाह कराती हौज़े इल्मिया में एक मुकद्दस शख्सियत, बड़ी शख्सियत, उनको भी ये एक्सपीरियंस हुआ। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप समझते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं तो आप मुझे बताइए जो ये लोग कह रहे हैं इनके कहने से या लिखने से इनको क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। और रिसर्च हुआ है, हम गैरों ने इसके ऊपर जब काम किया है, जो नहीं मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ को, उन्होंने कबूल किया कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। एथिस्ट ने भी मान लिया। जो रब में मानते नहीं, इनकार रब करते, उन्होंने भी हाथ पकड़ लिया कि है इसी जिंदगी के बाद। क्या हुआ? यानी किस चीज से? मौत के आसार। और कहता है कि मैंने इतने अमाल की आलिम था, हौज़े इल्मिया में पढ़ाता था, पढ़ता था। कहता है जब मैं गया हूं और नाम अमाल मेरा पेश किया गया तो गुनाहों से भरा हुआ था। मैंने इतना सारा अमल किया, इतने सारे अमाल किए, कुछ भी नहीं। पूछा गया कि मैंने तो ये सारा अमल किया था, कहां गया? कहा तूने जो भी अमल किया था सही है, मगर तूने सिर्फ ये अमल रिया के लिए और दिखावे के लिए किया था, या इसको हम कबूल नहीं करते। तुम जाओ उनके हिसाब से हिसाब ले जिनके लिए तूने ये पढ़ा था या जिनके लिए तूने ये काम किया था। ये खुदा की बारगाह में कबूल। रिया अजीजो, रिया दिखावा हम में बहुत है। किसी को जो मदद कर दी, 4 लोगों में बताया बुने फुला को मदद कर दी, खत्म, चला गया। आपने एक एहसान किया था, एक अमल किया था, ऐसा बोलने से डिलीट आएगा इंशाल्लाह। आइंदा मुझे मुसलसल इसके ऊपर तज़किरा करना है। खत्म, बात खत्म। आप ज़ियारत गए लोगों को दिखाने के लिए, खत्म, कोई सवाब नहीं है, मत जाएं। अगर रिया है आपके किसी के भी अमल में, यानी अगर ये मैं मजलिस पढ़ता हूं तो ये चाहता हूं कि लोग मेरी वाह वाह करें, तो ये मेरा मजलिस पढ़ना कोई फायदा मंद नहीं है। अजीजों, अपना आप खुद सोचिए, बहुत बड़ी बीमारी है रियाकारी, शो ऑफ, दिखावा ना करें। जो भी अमल करे खालिसतन करे, खुदा के लिए, सबमिशन, टोटल सबमिशन, और कुछ नहीं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक तीसरी चीज, कोल्टन बर्पो की दास्तान, हकीकी अर्श नामी किताब छपी। इसके बाद मैं अपनी आयत की तरफ आता हूं। किताब में 4 साला बच्चा 2003 सर्जरी के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब कभी कभी ऐसे वाक़े होते, खुदा तो महव है, खुदा महव कर देता है मौत को भी, जिंदगी को भी महव करता है। जिंदगी देने वाला भी वही है और जिंदगी देने वाला भी वही है। उसके हाथ में सब कुछ है,
موت کے بعد اگر وہ ہمیں واپس بھیجتا ہے تو اس میں اس کی مصالحت ہے تاکہ لوگ جا کے ہمارے لیے اصلاح کریں. یہ ہمارے لیے کتاب لکھتی ہے، چھپتی ہے. اور عزیزان محترم، جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے نا، اللہ واللہ میری نیند حرام ہو گئی. میرے گناہ مجھے یاد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم کوئی گناہ سے بچا نہیں ہے، بہت سارے گناہ کی ہے. اب وقت ہے. عزاداری ابا عبداللہ حسین کی اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ گناہوں کو ڈبو کے لے جائے، ورنہ کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بدلو. آج وقت ہے، آج وقت ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. 4 سال کا بچہ، دوران اس کی سرجری کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، اور موت کے واپسی پر آ کے وہ کہتا ہے اپنے والدین سے کہ میں نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس کی پیدائش سے پہلے گزر چکی تھی. یعنی وہ پیدا ہوئی اور وہیں سے انتقال ہو گیا، جبکہ اس بچے کی ابھی پیدائش تک نہیں ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو دیکھا تھا. والدین پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے تو نے پتا کیا؟ ہم نے تو تجھے کبھی بتایا تک نہیں ہے. کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے. یہاں تک کہ آپریشن کے دوران جو باتیں ہوئی، جس طرح سے اس کے اوپر سرجری ہوئی، سارا ڈیٹیلز کا چٹھا اس نے کھول کر سامنے رکھ دیا. تعجب میں پڑ گیا زادارہ نفسے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا لفظ لفظ کے اوپر تذکرہ کروں گا. پہلا لفظ ہے قُلْ لَا. کیا ضرورت ہے خداوند متعال یہ کل کا لفظ پیش کرنے کی؟ ڈائریکٹ بات کر سکتا تھا. نبی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت ساری آیتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں. عزیزان محترم، جب بھی کوئی آیت کل سے شروع ہونا تو اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا آپ انکار کریں گے تو کفر محض بن جائے گا. اس لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کو بیچ میں رکھ کے خداوند متعال ہم کو میسج دے رہا ہے. دلیل دوں؟ قل هو اللہ احد. چھوڑ دے. کیا خدا ہم سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں احد ہوں؟ نہیں. قل، اے رسول کہہ دو کہ میں احد ہوں. احد کی ڈسکشن الگ سے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. قل هو اللہ احد. اس کو اگر آپ نہ مانو گے قل هو اللہ احد تو کیا رہے گا؟ کفر محض. خداوند متعال کل کے ذریعے سے ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو کل لا اسالکم، اور کل کے بعد دیکھیں نیگیٹو فارم ہے لا. اللہ اکبر. جب بھی کوئی آیت لا یعنی نیگیٹو فارمیٹ سے شروع ہو تو سمجھ لیں یہ اہمیت والی آیت ہے، یہ ہمیں کچھ درس دینا چاہ رہی ہے. لا اسالکم، اور لا کے بعد جو سبجیکٹ ہے، لا کے بعد الا بھی آئے گا. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبجیکٹ اور آبجیکٹ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کچھ نہیں. اللہ اکبر. میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں. اے نبی ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے. لا واللہ. شان نزول پتا ہے نا آپ کو اس آیت کا؟ آئے ہیں لوگ سونا جواہرات لے کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اجر رسالت کے لیے ہم یہ نذرانہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. آیت نازل ہوئی. اب تعجب کی بات ہے، نبی کہہ رہے ہیں قل لا اسالکم، حالانکہ کوئی پیغمبر آدم سے لے کے خادم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی نے بھی اپنی اجر نہیں مانگی، اجر رسالت نہیں مانگی. یہ قائم ہے
آخر ہے، آخر نبوت، مگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اجر مانگو. یہ نبی خدا کہنا چاہتا ہے کہ اے محمد سنو، یہ صرف تمہاری اجر رسالت نہیں مانگ رہا ہوں، میں آدم کی بھی مانگ رہا ہوں، میں اسماعیل کی بھی مانگ رہا ہوں، میں نوح کی بھی مانگ رہا ہوں. 1,24,000 لوگوں نے، نبیوں نے جتنی محنت کی تھی نا، اس کا اجر مانگو ان سے. اور خدا حکم دے رہا ہے کس کو؟ نبی کو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. اللہ اکبر. کچھ نہ پوچھو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ نذرانہ واپس لے جاؤ. اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری مودت اختیار کرو. کس کی؟ قربا کی. اب قربا کا یہاں جو معنی دیتے ہیں اکثر لوگ، وہ بھی غلط ہے. میں اس کی طرف ابھی پہنچا نہیں. تو عزیزان محترم، جہاں پہ کل ہو، اس کے بعد لا ہو اور آبجیکٹ میں الا ہو، سمجھ لیں کہ اس کا انکار کفر محض ہے. مودت مانگی گئی ہے، اور مودت کا انکار کرنا یا مودت کا نہ ماننا، گویا ہم کافر ہو گئے. معیار ہے پورے دین کی اس آیت پہ عزیزان محترم، جا کے گھر پہ توجہ کر لینا. پوری دین کی معیار، اس کے بنا کام نہیں چلے گا. نہیں، روزہ رکھے، حج کرے، پوری زندگی عبادت کرے، ہر رات کو نماز شب پڑھے، مگر مودت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم، ایک دوسری بات مسائل کی طرف آتا ہوں. میں نے کل تذکرہ کیا تھا غدیر کا، ٹچ کیا تھا صرف. آپ کو پتا ہے غدیر کیسی حالت میں ہوئی تھی؟ اعلان غدیر کیسی حالت میں ہوئی تھی؟ عربوں کی سرزمین پر جب یہ غدیر کا واقعہ ہوا تو سورج تپ رہا تھا. حاجی حج کر کے آئے ہوئے تھے. نبی نے سب کو بلا لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے بلا لیا گیا، جو آگے ہو گئے تھے ان کو بھی بلا لیا گیا، بٹھایا گیا. بٹھانے کے بعد کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ امام بارگاہ نہیں ہے. کووڈ-19 کی طرف جا رہا ہوں میں. امام بارگاہ نہیں ہے. جلتی ریت پہ عربوں کو بٹھایا، 1,20,000. توجہ کا طالب و عزیزان محترم، کیسی مجلس ہو رہی ہے، کیسی محبت دی جا رہی ہے. سب کو بٹھایا، پرسیوے سے ریب زیب ہو رہے ہیں، گرم زمین پہ بیٹھے ہوئے، چادریں پھیلا دی ہیں. ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں ایسی حالت میں منبر بناؤ. میں نے پڑھ لیا مگر میں اپنے نقطے کی طرف پہنچ کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. منبر بناؤ. استغفر اللہ. اب اس حالت میں ہم کیسے منبر بنائیں یا رسول اللہ؟ نہ لکڑیاں ہیں، نہ نیلز ہیں، نہ کچھ ہے. ہم منبر بنائیں تو کیسے بنائیں؟ کہا مان لیا نا، تم جب ایک منبر نہیں بنا سکتے تو صاحب منبر کو کیسے بناؤ گے؟ جی حکم دیا پالان شتر کا منبر بناؤ. پالان شتر یعنی اونٹ کے پالا. کیوں؟ کیونکہ اونٹ کے دماغ، عربوں کے دماغ اونٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتے تھے. ان کی ساری زندگی اونٹوں پہ تھی. اس لیے رسول نے کہا ان کے لیے سمجھنا کافی نہیں ہے، ان کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے، اونٹ کے اوپر منبر بنا کے میں واعظ کروں گا، تب جا کے میری باتیں ان کے دماغ میں پڑے گی. پھر بھی پڑی نہیں. تو عزیزان محترم، غدیر پڑھنے کا موضوع نہیں ہے میرا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں 1,20,000 لوگوں کو اتنی تپ میں بٹھا کے اپنے مشن کو اور غدیر کے مولا کا اقرار دینا اور اقرار لینا کیا ثبوت ہے؟ کس طرف ہم کو لے جا رہا ہے؟
کہ جیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو، پریشانیاں ہمارے سر پہ اوپر ہو، موت ہمارے سر کے اوپر ناچ رہی ہو، مگر لا واللہ اہل بیت اور ان کے تذکرے سے ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا، جیو جیو کوئی نہیں منقطع کر سکتا، کوئی نہیں غدیر دلیل میں دے رہا ہو۔ اور مجلس ہے نا، مجلس ہے، آپ کو پتا ہے بیویوں کو جب اسیر کیا گیا تو سرے اونٹ ہاتھ پسے بندھے ہوئے تھے، اس وقت بھی تو مجلس ہوئی تھی، کیسی حالت تھی؟ اس وقت بھی تو مجلس ہوئی تھی۔ آج تو ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا دے غلام بھائی، یہاں پہ چار طرف سے سب کچھ بند ہو گیا۔ انہوں نے دل بڑا کر کے اہل بیت علیہ السلام کی وہ صفِ ادا بھی چاہیے عزاداران حسین کہ جس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، قافلہ چلا، قافلہ چلا ہے عزاداران حسین۔ ابھی جانے والا تھا، سلمہ آ گئی، کہا بیٹا تم جا رہے ہو؟ کہا ہاں نانی اماں میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا سب جگہ جانا مگر عراق مت جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ عراق تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ کہا نانی اماں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے؟ مجھے سب معلوم ہے۔ نانی اماں ذرا آپ آگے تو آئیے گا۔ ایک مرتبہ سلمہ آگے آئی، حسین نے ایک مرتبہ کربلا کے میدان کو اپنے انگلی سے سمیٹا، جس طرح سے میرے مولا علی نے سورج کو کھینچا تھا، اس طرح سے میرے حسین نے کربلا کے میدان کو سمیٹ کے بی بی کے سامنے پیش کر دیا۔ بی بی نانی دیکھو، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ شط فرات ہے جہاں پہ میرے عباس کے بازو کٹے تھے۔ نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے اکبر پر سینہ کی برچھی لگے گی۔ نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا ششبا کو پانی کے سوال میں تیر شعبے سے مارا جائے گا۔ اور نانی دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ اور نانی دیکھو یہ مقام ہے جہاں پر شبر میرے سینے پہ سوار ہو کے خود خنجر سے میرے گلا کاٹے گا۔ نانی پورا واقعہ پیش کر دیا۔ عزاداران حسین کیسے میں آپ سے کہوں، اللہ اکبر، یہ مصاحب بھی پڑھنا جگر کی طاقت کی ہونی چاہیے، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ کس طرح سے خون جگر ہوتا ہے ایسے مصائب پڑھنے سے۔ ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھا، راہ کوفہ کی طرف ابھی پہنچا ہی تھا، مسلم کی شہادت کی خبر آئی۔ آزادارو بس آخری یہ پکڑے ہیں، ماتم نہیں کرنا ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر آئی، قافلے کو رکوایا، ماں جاہی کو آواز دی، زینب ذرا مسلم کی بچی کو تو بلا لو۔ مسلم کی بچی آئی، گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بنی ہاشم کی بچی تھی نا، فوراً سمجھ گئی، کہتی ہے چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ اسی اثنا میں چھوٹی سی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اچھا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں کہوں گا ہائے سکینہ، کیسے مصائب سکینہ کے اوپر ڈائے گئے۔ ہاں عزادارو آپ خوشا نصیب ہو، آنکھوں سے آنسو تو بہا سکتے ہو، وہ وقت الگ تھا جب سکینہ روتی تھی نا تو شبر تازیانے سے اذیت دیتا تھا۔
وہ سکینہ جو پورے سفر میں تکلیف سہن کرتی رہی، آخر میں وہ وقت آ گیا چند فقرے اونٹ کی پیٹھ کے اوپر سکینہ کو کس سے باندھ دیا گیا، اونٹ چلا، سکینہ کا سینہ چلنے ہوتا گیا، بولتی رہی سکینہ، اے میرے بابا، اے میرے چچا، اے میرے بھیا، میرا سینہ چور چور ہو گیا ہے، اونٹ کی پیٹھ خون سے رنگی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین